السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ وہ فجر ادا کر کے پہلے تو پڑی رہی، مگر نہ دیدے بلانے آئی نہ اماں نے بلوایا۔ وہ تھک کر خود نیچے پہنچی تو بھوک سے حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی رشت زدہ بزرگ ہو۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، وہ نہیں گئی تو دیدے بلانے نہیں آئے اور اماں نے بلوایا نہیں۔ بھوک کتنی سنگ دل ہوتی ہے۔ ان سب کی اس لاپرواہی پر بھی یہ بھوک مجبور کر گئی کہ وہ نیچے جائے اور کھانا مانگے۔ شاہ رات رک گیا تھا مگر فجر پڑتے ہی شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ جانے سے پہلے اماں کے سوال پر اس نے وہی بات دہرائی تھی، بریا اسی لائق ہے جو وہ کر رہا ہے، اس پر نرمی نہ برتی جائے، ہمدردی نہ کی جائے۔ اماں نے نفی کی، خفگی جتائی تو ان کے خفگی پر الٹا بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ یہی ہمدردی اور پیار دے کر اسے آپ لوگوں نے بدلحاظ بنا دیا۔ میری عزت کی اسے پرواہ نہیں، اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں، تماشا بنا رہی کہ اپنا اور میرا۔ یہ سختی اسی کو سدھارنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور اس پر کسی نے نرمی برتی تو ایک بھی موقع دیے بنا بریا کو قتل کر دوں گا۔ اماں ساکت سی رہ گئی تھی، مزید سوال نہیں کیا۔ سمجھ گئی شہر میں کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ شاید غصے سے چیخ رہا تھا، بھڑک رہا تھا۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا مگر آنکھیں نم تھیں۔ وہ چپ ہو گئی اور وہ چلا گیا، نہ ناشتہ کیا نہ مزید رکا تھا۔ صبح اماں نے دیدے سے کہہ دیا کہ کچھ وقت کے لیے بہتر ہے شاہ جیسا کہتا ہے ویسا کیا جائے۔ جانے وہ کیا دیکھا آیا تھا، اماں جیسی سادہ عورت اندر سے ڈر گئی تھی۔ بریا نیچے پہنچی تو ناشتہ کیا جا چکا تھا، بس کچن سمیٹا جا رہا تھا۔ اس نے چپ چاپ چنگیزی نکالی تو اس کے حصے کا پراٹھا موجود تھا، انڈا بنا ہوا تھا، تھرمس میں چائے بھی پڑی تھی۔ وہ لوگ شاہ کی ضد پر خاموش ضرور تھے مگر اس سے لاپرواہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر برتن دھو کر رکھتی باہر نکلی۔ صحن کے سامنے سے صفائی ہوئی تھی، وہ جھاڑو اٹھا کر باقی صحن میں صفائی کرنے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں چپ چپ سی بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ دیدے بھی منہ سر لپیٹ کر پڑی رہی۔ شہربانو بے نیازی سے سر جھٹک گئی مگر بڑی بھابھی افسردہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا قصور کر بیٹھی تھی وہ پاگل لڑکی کی زندگی جہنم بن گئی۔ وہ صفائی پوری کر کے چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ اماں اور دیدے اسے جاتا دیکھ کر دکھی ہو گئی۔ وہ ملی ہی نہیں، بات ہی نہیں کی۔ سزا دی جا رہی تھی تو صفائی میں کچھ تو بولتی، سزا لے کر ہی چپ کر گئی۔ اماں سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا اور دیدے اس کا یوں اکیلے ہو جانا پریشان کر رہا تھا۔ اور وہاں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اسے بد کردار مان لیا گیا تو اس کی صفائی بیکار تھی، اس کا کوئی گواہ بھی تو نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو پہلے سے ہی اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ کچن خالی تھا، آٹا چکیا تو گوندا ہوا تھا، وہ باہر جا کر تندور چلانے لگی۔ دیدے پہنچی تو اسے ہٹا کر خود آگ چلائی۔ وہ آٹا وغیرہ لا کر رکھتی، پیڑے بنانے لگی۔ اس بار صرف پیڑے نہیں بنائے تھے، اس بار ساتھ ساتھ روٹیاں بھی اترواتی رہی۔ دیدے بار بار اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بالکل خاموشی تھی، نہ کوئی دکھ تھا نہ اداسی، جیسے کوئی غم نہ ہو۔ ہاں مگر غم کے تاثرات تو تھے۔ چہرہ زرد سا تھا، ہونٹ سفید ہو رہے تھے۔ وہاں کیا ہوا تھا میری دھی، کیوں شاہ بھڑکا ہوا تھا؟ دیدے نے آخر سوال کر ہی لیا۔ بولنا تو منع تھا نا، پوچھنا تھوڑی غلط تھا، بس قصور پوچھ لیا۔ میں ایک رات گھر سے باہر رہی، مجھے لگا کسی کو پتہ نہیں۔ صبح پہنچی تو میرے کردار کی سیاہی پہلے سے ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر دیدے کا وجود ساکت ہو گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بریا کو تکنے لگی جو اپنی بد کرداری کا قصہ مزے سے سنا رہی تھی۔ اس کی شکل کی معصومیت کچھ اور کہتی تھی اور لبوں سے ادا ہوئے ظالم الفاظ کچھ اور۔ ان کے سامنے رکھی روٹی جھک کر تندور میں لگا گئی، اب اسے طرز کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد روٹیاں بنانے تک دیدے کچھ نہیں بول پائی تھی۔ فارغ ہو کر دیدے آگ بجھانے لگی اور وہ سارا سامان اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ سالن شہربانو نے بنا لیا تھا، اس نے اپنے روٹی سالن ڈالا اور وہیں ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگی۔ شہربانو حوانک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات جس حال میں اسے لایا گیا تھا، کوئی اور لڑکی ہوتی تو شرم سے رو رو کر مر جاتی، کہیں منہ چھپائے بڑی رہتی، مگر سامنے بیٹھی بریا ایسے آرام سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کھانے سے فارغ ہوتی ہاتھ جھاڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سب نے کھانا کھایا اور وہ اذانوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنے لگی۔ وہاں دیدے اماں اور اپنے لیے کھانا لے کر گئی تو اماں نے ان سے پوچھ لیا۔ جانتی تھی روٹی بناتے ہوئے دیدے نے ضرور اس سے پوچھا ہوگا، بی بی میرا دماغ خراب ہو جائے گا، میری تو عقل میں یہ لڑکی نہیں بیٹھ رہی، دل نہیں مانتا کہ بریا، مگر جس حال میں شاہے کو دیکھا اس پر کوئی سوال بھی نہیں بنتا۔ دیدے تو سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اماں کو بریا کی بات بتائی تو ان کے سر پر آسمان گرا تھا۔ یہ کیا کر رہی تھی وہ؟ کہاں گزاری پوری رات؟ تو کیا شادی کے بعد جو حقیقت سنی وہ سچ تھی؟ کیا واقعی بریا ایسی تھی؟ ان سادہ عورتوں کے دل پر اس بات نے تیر چلائے تھے۔ جب تک وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوتے نماز پڑھنے میں مصروف ہوئے، تب تک بریا نیچے پہنچ کر استعمال شدہ برتن باہر بیٹھ کر دھونے لگی۔ شام کا کھانا بھی اس نے بنوایا، رات تک جو کام ہو سکا اس نے کیا۔ لگتا تھا یہ کام نہیں، سزا نہیں تھی، کام سزا نہیں تھے اس کے لیے۔ وہ خود بھی خود کو مصروف رکھنا چاہ رہی تھی۔ رات ہوئی تو تھک کر بستر پر گرتی وہ اگلے ہی پل سو چکی تھی۔ اماں اس کی سچائی کے بعد سے وجہ سے خاموش ہو چکی تھی اور باقی سب نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ جری اس کے ساتھ روزانہ مدد کرواتے ہوئے اچھا خاصا کوکنگ کرنا سکھا چکا تھا۔ ہنا نے کافی محنت کی تھی سیکھنے کے لیے اور اب کچھ بہتر بھی بنانے لگی تھی۔
उस वक्त वो अकेली बोर होती एलईडी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। दिन के अभी 2 बजे थे। ना नींद आ रही थी ना वक्त गुजर रहा था। मोबाइल पर जरार की कॉल आई तो रिमोट से प्रोग्राम म्यूट करके उसने कॉल अटेंड की। क्या कर रही हो हना? उसने सलाम दुआ के बाद नरमी से पूछा, मसरूफ़ सा लहजा था। बोर हो रही हूँ, सुबह लेट उठी थी, अब नींद भी नहीं आ रही। आप कब आएंगे? उसने बेजारी से सर झटकते हुए कहा। ओह, मैं आज लेट उठाऊँगा, मीटिंग के लिए कहीं जाना है और डिनर भी वहीं है। यही बताने के लिए कॉल की थी। अपने लिए कुछ बनाकर टाइम से ही डिनर कर लेना। जरार के बताने पर उसका मुंह उतर गया। मैं मम्मा के पास चली जाती हूँ, फिर काफ़ी टाइम से मिली नहीं हूँ। उसको अचानक ख्याल आया तो बोली, हाँ ठीक है, मैं वापसी पर पिक कर लूँगा। जरार ने अलविदाई कलमात कहते हुए कॉल काट दी। वह जल्दी से उठकर शावर लेती तैयार हुई और ड्राइवर के साथ अपने घर चली गई। वहाँ दाइम अपनी माँ के साथ पहले ही आया हुआ था। उसे देखकर हना का हलक तक कड़वा हो गया। ओह हना, व्हाट इज़ सरप्राइज़! मिसेस समरा उसे देखकर खुशी से चहक कर बोली। उनसे मिलकर अपनी ममानी की तरफ मुड़ी तो वो उसे तनकीदी नज़रों से घूर रही थी। लगता है डिग्री लेकर अब हाउस वाइफ बन गई हो। सुना है ऑफिस तक ज्वाइन नहीं करने दिया तुम्हारे गंवार हस्बैंड ने, उसकी ममानी ने तमस्कर से कहा। दाएं उसे गौर से देख रहा था। पहले जैसी ही नज़ाकत थी, वही रंग रूप, मगर अब वो बहुत खुश लगती थी। उसका दिल जलन से आधा हो गया। मैं जॉब करना भी नहीं चाहती। जरार कुछ प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। उनका बस नहीं चलता बिठा कर खिलाए मुझे। उन्हें कोई लालच नहीं कि मैं अपना बिजनेस संभाल कर ऑफिस में जलील होती रहूँ। हना ने तमाद से जवाब दिया तो मिसेस समरा ने सर झटका। दाइम और उसकी माँ को लगा कि वो उन्हें जता रही है। तुम काफ़ी बेवकूफ़ हो, जिसे वो आसानी से पागल बना रहे। उसे लालच नहीं है, इसे लालच ही यही है कि तुम घर बैठो और वह बिजनेस अपने अंडर कर ले। मानी के तंजिया हंसने पर हना ने मुठियाँ भींची। ये पागल है, वो बहुत होशियारी से इसे और इसके बाप को बेवकूफ़ बना रहे। मैं क्या बताऊँ, उसने इसे घर में बंद करके ऑफिस सारा संभाल लिया। इनफैक्ट अब तो हमाद भी हर तरफ से फारिग होते जा रहे हैं। मिसेस समरा अपनी भाभी को दुखड़े सुना रही थी। हना को नज़र आ रहा था आज यहाँ आने का उसका फैसला ही गलत था। मुझे उन पर ट्रस्ट है और मैं चाहती हूँ यही मेरा बिजनेस जरार संभाले। मेरा बस चले तो सब उनके नाम कर दूँ। मगर मसला यही है कि उन्हें लालच नहीं है कोई। वो एमडी की पोस्ट तक लेने को तैयार नहीं है। वो बाकी लड़कों से मुख्तलिफ हैं और मुझे अपने लकी होने पर कोई शक नहीं। हना बिना रुके बोलती चली गई। चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था। मिसेस समरा को उसका लहजा हैरान कर गया। वैसे तो बिल्कुल नहीं थी कभी। मम्मा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, डिनर जल्दी रेडी करवाइएगा, मुझे वापस भी जाना है। फिर वो एकदम उठकर बोली और अपने कमरे में चली गई। मुबारक हो तुम्हें, जाहिल लोगों में बेटी दी है, उन्होंने इसे भी अपनी ज़बान लगा दी। दाइम माँ की बात पर खामोश रहा जबकि मिसेस समरा खुद बौखला गई। हना हाथ से निकल चुकी थी। उन्हें लगा अब कुछ नहीं हो सकता। वहाँ हना गुस्से से कमरे में बंद हो चुकी थी। जरार के बारे में ऐसी बातें सुनकर दिल रोता था। दाइम की और अपनी ममानी की असलियत से वाकिफ़ थी। वो लोग तो पैसा बढ़ाने के लिए लालच में बेटियां अमीर बूढ़ों तक को देने को तैयार थे। बाहर हना के बदतमीज़ी को मिसेस समरा उसकी फ्रस्ट्रेशन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी जान उन जाहिल लोगों से छुड़वाने के मशवरे ले रही थी और दाइम ज़बरदस्ती करने पर जोर दिए जा रहा था। डिनर तैयार हुआ तो वो माँ बेटा डिनर करके मिसेस समरा को अच्छे खासे मशवरों से नवाज कर जा चुके थे और हना जरार के मुंतज़िर वहीं बाहर सोफे पर बैठी हुई थी। मिसेस समरा उससे नाराज़ थी और वह उन पर गुस्सा हुए बैठी थी। जरार पहुंचा तो वह झटके से उठ खड़ी हुई। कहाँ बिजी थे, कितनी देर हो गई? मिसेस समरा ने साड़ी का पल्लू झाड़ कर अबरू चढ़ाते हुए सवाल किया। हना ने खफकी से माँ को देखा। फॉरेन डेलीगेशंस के साथ मीटिंग थी, डिनर भी उनके साथ था तो बस। जरार ने संजीदगी से जवाब दिया। हना को भी जाने की जल्दी थी। ये कैसी मीटिंग है जो हमाद को फ़ौरन भेज कर पीछे रखी गई है? उनको खबर है कि अंदर ही अंदर मीटिंग्स करते हो? मिसेस समरा ने मुस्कुराते हुए तंज का तीर फेंका जो हना के दिल पर लगा। ये मीटिंग उन्हीं की अरेंज की हुई थी। वो फ़ौरन जाते हुए मुझे रिस्पॉन्सिबल करके गए थे। जरार ने तहम्मुल से जवाब दिया और हना को देखा जो माँ को घूरने में मसरूफ़ थी। मामा, अगर जरार को छुपकर ये सब करना होता तो आज भी छुपा जाते। आपको क्या पता कि वो मीटिंग में थे? इनफ इज़ इनफ मामा। अब अपने उन लालची रिलेटिव्स की ब्रेन वॉशिंग की वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल मत करें। हना दांत कुचकुचाकर बोली थी। जरार चौंक गया। वो इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? मिसेस समरा ने माथे पर बल डालकर बेटी को देखा। रिलैक्स हना, बस एक बात ही थी। जरार को उसका रवैया अजीब लगा तो नरमी से कहा। वो उल्टा उस पर नाराज़ नज़र डालती तेज़ी से बाहर निकल गई। जरार भी मिसेस समरा को देखकर उसके पीछे गया। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। जरार ने उसे खामोश रहने में आफियत जानकर खामोशी से सफ़र गुजारा। घर पहुंचते ही हना धप धप करती कमरे में चली गई। जरार को अंदाज़ा हो गया वहाँ कोई तो ऐसी बात हुई है जो उसकी नाजुक मिजाजी पर गरां गुजरी थी। कमरे में गया तो धक से रह गया। वो बुरी तरह से रो रही थी। जरार घबरा गया। हना, क्या बात है? क्या वहाँ किसी ने कुछ कहा है? आंटी ने कुछ कहा है? इट्स ओके यार, पेरेंट्स बहुत कुछ कह देते हैं, उनका हक होता है औलाद पर। इतना माइंड करने वाली क्या बात थी? नरमी से समझाता उसे खुद से लगाने लगा मगर हना दूर हो गई। आप मुझसे बात नहीं करें। क्यों वजाहत दे रही थी मामा को? जवाब ही क्यों दिया? पूछती रहती हैं। आपको नरमी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप कुछ नहीं जानते। वो उससे लड़ पड़ी, उसी के लिए उससे लड़ रही थी। उसका दिल अपनी माँ के शक पर रो रहा था। जरार ने उसे सीने से लगाते खुद में भींच लिया। उसके बाल संवारता खामोशी से बैठा रहा। जानता था वो उसके लिए पॉजेसिव हो रही है। उसे अच्छा लग रहा था हना का उसके लिए सबसे लड़ना। काम डाउन मेरी जान, ओके, परेशान मत हो।
وہ نرمی سے اس کے آنسوؤں بھرے چہرے کو لبوں سے چھوتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ ہنا اس کے سینے میں منہ چھپاتی رو کر وہاں ہوئی ہر بات بتانے لگی۔ جرار اس کے رونے پر مسکرا دیا۔ بس کر جاؤ یار، آج مار دو گی مجھے تم۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے کہتا اسے جھیمنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہنا کا رویا رویا سا گلابی شرماتا چہرہ جرار کا دل دھڑکا گیا۔ بے تاب سا اسے خود میں سمیٹتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ بھریا کی 3-4 دن سے وہی روٹین جاری تھی، کسی مشین کی طرح کام کرتی تھی اور چپ چاپ کھانا کھا لیتی تھی، نہ سبزی پر نخرا نہ دال پر۔ واقعی بے زبان جانور بن چکی تھی وہ۔ ہمایوں اور عباس اس سب سے پریشان ہوتے شاہد کو کال پر کال کرتے سمجھاتے تھے اور اس نے سمجھنا کیا تھا، کال اٹھانا ہی چھوڑ دیا۔ اماں کی حساس طبیعت، کم عمر اور کمزور سی بھریا کو ایسے پرواہ کیے بنا کام کرتا دیکھ کر دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس روز بھی شام کے وقت وہ بچوں کی فرمائش پر گڑ والا زردہ بنا رہی تھی جس لکڑی والی آگ سے تنگ ہوتی تھی، اب اسی کے دھوئیں میں پھونکے مار مار کر آدھی ہو رہی تھی۔ دیدے یہ اتنی چپ چپ کیوں ہو گئی ہے؟ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ اماں سینہ مسلتے دیدے کو مخاطب کرتے ہوئے بھریا کو دیکھ رہی تھی۔ دیدے آپ بھرتی سر نفی میں ہلا گئی، جواب کیا دیتی؟ حالات ہی عجیب ہو گئے تھے، سب چپ چاپ تماشائی بنے ہوئے تھے اور وہ خود کو اندر ہی اندر مارتی جا رہی تھی۔ شاہد کو اس کی آہ لگ گئی تو؟ اس کے تو ماں باپ بھی نہیں، بد دعا دے دی تو؟ وہ اپنی اس حالت سے خوش تو نہ ہوگی؟ اگر اچھی لڑکی نہیں تو چھوڑ دیں، مگر یوں قید رکھ کر جبر تو نہ کرے نا۔ اماں کے بازوؤں کا درد بڑھ رہا تھا، اللہ کے خوف سے ان کی آواز دب رہی تھی اور بڑھیا کی بڑی بڑی آنکھوں کی خاموشی جیسے بولتی ہوئی سی لگتی تھی، لگتا تھا سب کو گلا دیتی ہے، شکوہ کرنا ہے۔ انہیں خوف تھا شاہد کو آہ لگ جائے گی، ماں تھی نا، بیٹے کی پریشانی بھی نظر آ رہی تھی، مگر بھریا کی حالت سے بھی ڈر رہی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ آہ لگ گئی تو ان کا شاہد کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر وہ اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی تو اسے خود سے زبردستی باندھ کر بے سکون ہو رہا ہوگا۔ سامنے ہمایوں اور عباس اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے تھے، بیویاں ہنستی مسکراتی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے پھر سے نظر بھریا پر ڈالی، عجیب اجڑی ہوئی سی حالت میں آگ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا درد برداشت سے باہر ہونے لگا، بازو پکڑے چارپائی پر اکٹھی ہوتی چلی گئی۔ دیدے کی چیخ پر ہمایوں اور عباس حواس باختہ سے بھاگ کر ماں کے پاس پہنچے۔ دونوں بہویں بھی اٹھائی تھی، صحن کے دوسرے حصے سے چاچا اور چاچی بھی بھاگے بھاگے پہنچے تھے۔ ایک نہیں اٹھی تھی تو بھریا بس دور سے تکتی وحشت زدہ ہونے لگی۔ اماں کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور بھریا اسے چولہے کے پاس جمے خوف سے منجمد ہو گئی۔ جری حواس باختہ سا شاہد کو بار بار کال ملا رہا تھا، وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت یقیناً آفس میں مصروف تھا یا پھر باقی سب کی طرح جری کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ جری گاڑی بھگاتا اس کے آفس پہنچ گیا، اس کے پاس کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے، مسکرا کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جری کو بوکھلائے وہ آفس میں گھستا دیکھ کر وہ چونک گیا، اس کے مہمان اس سے مل کر چلے گئے۔ وہ جری کو دیکھنے لگا جو سانس بحال کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ شاہد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنا کوٹ اتار گیا، اے سی کی اتنی کولنگ کے باوجود وجہ چہرے پر پسینے کی نمی چمک رہی تھی۔ شاہد، اماں کو ہارٹ اٹیک؟ جری سے بولنا مشکل ہو گیا، وہ جو سکون سے کفلنگز فولڈ کر رہا تھا تھم گیا، چٹکے سے اٹھ کر جری کو دیکھنے لگا۔ عباس بھائی کی کال آئی تھی، رات اماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اب صحیح ہے، صبح کہیں جا کر ان کی حالت خطرے سے باہر ہوئی ہے۔ میں ابھی نکل رہا تھا گاؤں کے لیے، ہنا بھی ساتھ جائے گی، تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے بولا اور پانی پیتا حلق تر کرنے لگا۔ شاہد لیپ ٹاپ بند کر کے اپنا موبائل اور کوٹ اٹھا کے، میں بھی نکلتا ہوں، تو چل، میں باہر اپنے جانے کا بتا کر نکل جاؤں گا۔ شاہد نے ہدایت دی تو جری ساری لا کر وہاں سے نکلا اور بینک سے نکل کر گھر پہنچا۔ ہنا اماں کے لیے گھبرائی ہوئی سی اس کی منتظر تھی، وہ دونوں فوری نکل گئے۔ شاہد آفس کے معاملات سے جان چھڑواتا لیٹ ہو رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔